بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی جانوں جاننے والوں کو علم دین سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، زندگی جس طرح سے ہمیں گزر بسر کرنی ہے یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، پہلا ہے قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا ہے محمد جو کہ اللہ کے رسول ہے۔ اس سے باہر اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی تہذیب اپناتے ہیں، کوئی بھی طریقہ فالو کرتے ہیں، تو میں سب سے بہترین شخص وہی جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دیکھیے ہر چیز قرآن میں شامل ہے، ہمارا ہر طرح سے قرآن رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم کیا کام کو کس طریقے سے کریں گے۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص کی تعلیم و تربیت بچپن سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بہت کسی وجہ سے بچپن میں تعلیم حاصل نہ کر سکیں اور اس عظیم دولت سے محروم رہ جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے جنہیں بچپن سے بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ فیس پے نہیں کر پاتی ہیں، افورڈ نہیں کر پاتی ہیں، تو ان کے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ دین نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر میں خواتین لیڈیز کی بات کروں تو ہمارے یہاں کا جو پہلے کا رواج تھا نا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بیٹی کو پڑھنے کے لیے باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس لیے ہم میں سے بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دینی تعلیمات یا دنیاوی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا ہوگا۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہر عمر میں عورت کی تعلیم کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہر عمر میں ہمیں تعلیم حاصل کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ اس عظیم دولت سے محروم رہ گئے جو شخص، ایسے لوگوں کے لیے تعلیم مکاتب فراہم کرنے کی اہمیت کچھ کم نہیں ہوتی۔ یعنی ایسے لوگوں کو دین اسلام کی وہ بھی ہوتی ہے، ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں چسک ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، لیکن ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو دینی تعلیم سے واقف کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں جنہیں اصل دین کا معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ اگر دیکھیں ایک ماں جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر پوری نسلوں کی پرورش ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن جب ایک ماں ہی پڑھی لکھی نہ ہو، جب ماں ہی ایجوکیٹڈ نہ ہوگی تو وہ اس کے اپنی نسلوں کو کیا سکھائے گی۔ اس لیے خاص طور پہ میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، ہمارا تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ذمہ داری تو ان لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو اسلامی احکام یعنی رول یا کہہ سکتے ہیں نیم و مسائل اور آداب و اخلاق سے سنوارنے کی کوشش کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں اور اہل و اولاد کی دینی تربیت کرے اور انہیں وہ تعلیم عطا کرے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودوھا الناس والحجارۃ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو تمہیں اول تو اپنی اصلاح کرنے، کیونکہ دیکھیں نفس کا جو یہ شیطان ہے نا ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے، جیسے تیسے ہم اپنی خواہشات پر قابو پا بھی لیں تو پھر جو باہر کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے سوسائٹی میں جو لوگ ہیں اور ہمارے جو گھر والے ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی نفس کی اصلاح کر بھی لیں تو ہم پر یہ فرض کیا ہے اللہ نے کہ ہمیں خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی ہمیں اس آگ سے بچانے کی ہر وقت ہر لمحہ کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ ان کو تعلیم و تربیت نہ بھی کر پائیں نا تو دعا تو ہر لحاظ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں میرے یہ بولنے سے سامنے والے کی انٹینشن ہرٹ ہوگی، اس کو برا لگے گا، اس لیے ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں آیا، وہ آپ سیکھیں انشاءاللہ، تو جب تک آپ یہ تو کر سکتے نا ان کے لیے دعا کریں۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی، مطلب کہنے کا یہ کہ آپ نے دعا کری کہ اللہ میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو یا جو بھی ہے نمازی بنا دے، نمازی بنا دے، نمازی بنا دے، آپ ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ پھر کچھ وقت میں آپ دیکھتے ہیں کبھی تو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں، اور آپ اللہ سے شکوہ کریں کہ اللہ میں تو اتنی ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔
تو بہت پیاری بات میری بہنوں، آپ جان لیجئے کہ وہ دعائیں ضائع نہیں جاتی ہیں، وہ دعائیں یہ اثر لاتی ہیں کہ اس انسان پر جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے نا، وہ ان دعاؤں کے وسیلے سے ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ لہٰذا یہ کہنے سے بہتر جاؤ نماز پڑھو، یہ بھی بولے لیکن دعا زیادہ کیا کرے، کیونکہ اگر وہ دعا اس طرح سے قبول نہ ہوئی کہ وہ نماز کی پابندی کرے تو اس طرح سے ضرور قبول ہو جائے گی کہ ان پر جو آنے والی مصیبت ہوگی وہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ٹل جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں یہاں سے آپ کو بہت بہترین عمل کرنے والی چیز حاصل ہوئی ہے کہ آپ کو نماز کے لیے ایک آدھی مرتبہ کہیں بھی لیکن دعا کریں۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، تمام کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ دیکھیں، ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے میری بہنوں کہ میں تو اتنی دین والی ہو گئی ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں تو قرآن پڑھتی ہوں۔ نہ جی، یہ تو تکبر میں آ جائے گا۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا اس نے بھی۔ تو ہم پر یہ فرض ہے کہ اگر اللہ نے آج ہم کو ہدایت دے دی تو ہم اس شخص کے لیے دعا کریں جو بھی ہمیں دنیا میں محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے روز آخرت اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ہر لحاظ سے کہ ہم جس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں اسے ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں انشاءاللہ۔ یہ دونوں ذمہ داریاں خوبی کے ساتھ وہ اسی وقت انجام دے سکتے ہیں جبکہ ہم خود اصلاحی تعلیم سے واقف ہوں۔ یعنی اگر ہم خود دین اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی نماز پڑھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے فائدوں کو اپنے اوپر دیکھیں گے تبھی ہم دوسرے کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر پائیں گے۔ ایک وہ ہوتا ہے کتاب پڑھ کے تم نے سمجھا دیا، لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے، تربیت کا طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ اگر آپ کسی کو تربیت کر رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہم سبھی کو تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تبلیغ دین کا پھیلانے کے معنی ہوتے تبلیغ کرنا۔ میں کیا کر رہی ہوں، دیکھیں میں بھی یہاں پہ تبلیغ کے لیے بیٹھی ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ نے تھوڑا بہت ذرا برابر علم ہم کو عطا کیا ہے، وہ میں چاہتی ہوں جو باتیں آپ کو نہیں پتہ ہیں، جن سے آپ ناواقف ہیں، اگر مجھے پتہ ہے تو میں ان کو آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو وہ تم پہ قرض ہے۔ تم دوسروں کو سکھاؤ کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ روزی محشر لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم نے جو کوشش سٹارٹ کی ہے DDC کے ذریعے سے، ہم دوسروں کو اویئر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں یہ علم ہے، یہ دین ہے۔ دین کے دیکھیں ہمارے دین میں بے شک بہت آسانی ہے، ایک حدیث میں کتنی آسانیاں ہیں، تو پھر جو انسان یہ کہے کہ تم پردہ کرتے ہو وہ بہت مشکل ہے، تم نماز پڑھتے ہو وہ بہت مشکل ہے، یہ باتیں جب اللہ کے رسول نے فرما دیا دین آسان ہے تو پھر یہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نہ ہی ہدایت اور گمراہی میں فرق کر سکتا ہے وہ انسان جو کہ دین اسلام سے ناواقف ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دینی تعلیمات ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر اسلام کی سیدھی اور سچی راہ پر قائم رہنا خاص طور پر اس فتنے والے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ بے شک ایسے افراد تو علم سیکھنے کے لیے مکاتب یعنی مدرسوں میں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، یہی طریقہ سب سے آسان اور کم وقت میں زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ مرد کے لیے اگر مدرسے میں اور عورت کے لیے گھر میں، مرد جو لوگ ہیں وہ تو مدرسے میں جا کے تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عورت کے ساتھ کچھ خاص مسئلے بھی ہوتے ہیں، پرسنل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ تو مدرسے کنٹینیوسلی نہیں جا سکتی، تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت کو عورت ہی تعلیم دے، کیونکہ وہ فیمیل پرابلم کو سمجھ سکتی، اس لیے عورت کو عورت ہی تعلیم دی۔ جیسے کہ میں یہاں پر معذرت چاہوں گی کہ میں بات کہہ رہی ہوں، میں یہاں پہ آپ کو سکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ جو عورتیں ہیں جتنی بھی یہاں پہ شامل ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بھی ان عورتوں کو تعلیم دیں، جیسے کہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی عورت ہے تو آپ ان کی تعلیم فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم سبھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی تبلیغ کا کام کریں گے۔ دین کی دعوت کی یہ صدقات ہے کہ اس سے ایک سے ایک جڑتے چلے جائیں گے انسان۔ دیکھیں اب تک ہمارے جن سے رشتے ہیں نا وہ ہمارے خونی رشتے تھے، وہ ہمارے ریشن خاندان کے رشتے تھے، لیکن اب جو ہم لوگوں سے رشتہ بنائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا دین کا رشتہ ہوگا، اور اس رشتے میں اللہ کے رسول کی محبت شامل ہوگی، ان کا کرم، ان کا فضل شامل ہوگا، تو پھر کیا بات ہوگی اس رشتے کی۔ دیکھیں اگر میں اپنے ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کروں نا، الحمدللہ ہمارے ساتھ میں DDC کو انشاءاللہ 6 مہینے ہونے والے ہیں،
اب تک جو لیڈیز میرے ساتھ میں شامل ہیں ان سے پہلے میرا تعلق تھی، لیکن جب سے یہ تعلق دین کے تعلق میں کنورٹ ہوا ہے، بدلا ہے، تب سے الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انسان بتا دے میرے کو یہ پریشانی ہے تو پھر اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ دل سے ہم رات میں اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس انسان کا خیال آ جاتا ہے، خیال ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، وہ اللہ والی دعا قبول کر لے اس انسان کے حق میں، تو اللہ خود ہی خیال ڈالتا ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی آپ لوگ کو، پہلے جو ہمارا تعلق تھا وہ خون کا تعلق تھا، اب بھی ہے، لیکن اب اس میں جب سے دین شامل ہوا ہے رشتے میں اتنا خلوص آ گیا، اتنی محبت آ گئی کہ اگر ہم کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتے ہیں نا، کسی کو گمراہی کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں، پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم اس کو نصیحت کریں گے نا اس کو برا لگے گا، اس کو ہرٹ ہوگا، ابھی مجھے اصلاح کرنا نہیں آیا، لیکن اب الحمدللہ ہم نے یہ چیز سیکھی ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو آسان طریقے سے یہ بات سمجھائیں کہ وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیونکہ ہمیں محبت ہے، مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، اپنے جتنے بھی میرے ساتھ میں یہاں بہنیں جڑی ہوئی ہیں ان سے مجھے محبت ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر کچھ باتیں میں ایسی جانتی ہوں جو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ آگے لوگوں میں ان کو بتائیں، تاکہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں انشاءاللہ۔ ابھی